اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد۔ وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی پہلی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ تم میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب تم پہ احسان کیا ہے، تم کو آگ سے بچا لیا ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تو اب ایک گروپ تم میں سے ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، فرقے بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پھر جو ہے نا جہنم کا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کی پوزیشن۔ پہلے یہ چلا، پہلے اہل کتاب کو ذمہ داری دی گئی تھی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دی گئی تھی۔
اب بتایا گیا یہاں سے ختم ہو گئی ان کی ذمہ داری، اب یہاں سے مسلمانوں ہی کو ذمہ داری ہے قیامت تک کہ اب اللہ کی کتاب کے وارث یہ رہیں گے، اب ان کا کام ہے۔ اور کیوں ہے وہ بھی بتایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، تم نیکی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اب تمہارا کیریکٹر بدل گیا، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، اب تم کسی کے پیسے نہیں ڈباتے، کسی کو جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، اب تمہارے اندر کیریکٹر آ گیا، تم خیر امت ہو گئے۔ بلکہ کہیں غلط ہوتا ہے تو تم اس کو ٹوکتے ہو کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے نا، خود کوتاہی نہیں کرتے، جو ذمہ داری لیتے اس کو پورا کرتے ہو، جہاں سروس کرتے ہو پوری ڈیوٹی کا حق ادا کرتے ہو، تجارت کرتے ہو تو ناپ تول میں تم کمی نہیں کرتے ہو، ہے نا، کہ پوری نیکی تمہارے اندر آ گئی، اخلاق کے تم اونچے درجے پہ آ گئے، امت آ گئی۔ امت مسلمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کی خوبی یہی تھی، اور یہاں بھی ہونا یہی چاہیے تھا، ہر شہر کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ صاحب مسلمان یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ گناہ کے کام نہیں کرتا، وہ جو ہے نا ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، تو اس کا کیریکٹر ہوگا، ورنہ کھوکھلا ایک ہوگا تو پھر کیا اس کے بولنے کا بھی اثر نہیں ہوگا، لوگ بولیں گے۔ اسی لیے آج ہماری باتوں کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ کام ہونا چاہیے کہ بھئی جو احکام قرآن میں دیے گئے ہیں وہ زمین میں نافذ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کچھ ہو نہیں رہا۔ تو یہاں اس گروپ کا ہے کام جو واقعی با اخلاق ہو گیا، با کردار ہو گیا تھا، تو بتایا گیا اب تمہارے پاس ایک کیریکٹر ہے۔ جیسے دیکھیے قطر کے اندر اب ہمارے سامنے واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جو ہے نا ایسے شراب نہیں پینے دیں گے، گندے کام نہیں کرنے دیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، جب تمہارے ملک میں آ گئے تو خدا نے ہم کو جو حکم دیا ہے ہم تو اس پہ قائم رہیں گے۔ تو اب کیا ہو گیا معلوم ہے، دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی گندگی پھیل سکتی ہے وہاں نہیں آ سکتی، اسلام اس کو روکتا ہے۔ اسلام کیسا روکتا ہے اس کا نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ تو ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، ہم غلطی کو برداشت نہیں کرتے، ہم غلط بات کو نہیں مانتے، تو وہ خیر امت ہو گئی۔ اب اگر وہی کرنے لگے، وہ کہیں کوئی بھی تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ خیر امت کیسا ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ تم خیر امت ہو، تم سب سے صالح امت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی۔ اب کیوں اٹھایا گیا تم کو؟ تو جس کو خدا نہیں معلوم اس کو خدا بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، تو تم جا کر اس کو بتاؤ کہ خدا ہے، اور جو بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں ان کو بتاؤ کہ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ ان کو بتاؤ کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا، ایسا مر کے زندگی نہیں چھوٹ جاتی۔ اب ایک صاحب نے کہا ایک جگہ جھگڑا ہو گیا، میرے دل نے کہا کہ میں جا کے ان کو سب کو ماروں، 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کو میں ختم کر دوں۔ اور میں بولا یہ کر کے آپ کیا کرتے تھے؟ کرائم پیٹرول میں بھی بتاتے ہیں وہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوتی تھی؟ تم کو جیل، تم جا کے جیل میں بیٹھتے تھے، گھر والوں کو کیسا سمجھاتے تھے؟ میں بھی مر جاتا تھا نا، بولے ان کو سب کو مار کے میں بھی مر جاتا تھا۔ بولے شیطان تو تالیاں بجاتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کیسے اس کو جہنم میں، جس نے خودکشی کی اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ایسا جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے شیطان، برے خیالات ڈالتا ہے، وہ دوسروں کو بھی مارنے لگاتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، آدمی تباہی میں۔ تو ایک خیر امت ہونے والا ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھلائی کا راستہ سکون سے نکالے گا کہ اس میں جھگڑا نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، کم سے کم نقصان ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو خیر امت کا کام یہ رہتا ہے۔ تو خیر امت نے کیا کہا کہ صاحب تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم کو سارے انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تو اب قیامت کے دن یہ سب پوچھیں گے، ہمارے محلے والے بھی پوچھیں گے باہر کہ بھئی نماز پڑھ کے چپکے ادھر جاتے تھے، ہمارے پاس تو کبھی نہیں آئے بلانے کے لیے، ہم کو تو نہیں کہا انہوں نے نماز پڑھو، ہم کو تو نہیں کہا قرآن پڑھو، ہم کو تو نہیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول آئے ہیں۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے یہ گروپ کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو پورا بھروسہ ہے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی، رازق وہی ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اب کبھی لوگوں کو بہت ڈر، مار دیتے تو کیسا ہوتا تھا؟ مجھے 3 لوگوں نے گھیر لیے تھے، اب مجھے نہیں مار سکتے بھائی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب، اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کو بھی موت نہیں آتی۔ تو موت سے تو کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے مومن، یہ پکا عقیدہ ہے، عقیدہ دل میں بسا لیجئے۔ کوئی سب مل کے مارنے کو بھی آئے تو آپ نہیں مر سکتے۔ ہاں ڈیفنس آپ پہ فرض ہے، آپ جتنا ڈیفنس کر سکتے ہیں کیجئے، اور اگر موت آ گئی تو آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے ہی مر جاتا ہے۔ کوئی دوا، لوگ کہتے ہیں وہ دوا خانے کو لکھ جاتے تو بچ جاتے تھے، نہیں بچتے۔ ایک بار موت کا وقت طے رہتا ہے، اسی وقت وہ آتی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا. نہیں مان رہے ہیں, ان کے پاس توریت آ گئی تھی, ایک حصہ آ گیا تھا اللہ کی کتاب کا, انجیل آ گئی تھی, وہ بھی اللہ کا ایک حصہ تھا, پوری کتاب نہیں تھی. قرآن مجید پہ آ کے تکمیل ہو گیا, قرآن مجید اللہ کی مکمل کتاب ہے. تو ان کے پاس جب حصہ دیا گیا اس کو کنٹینیو کرتے, آگے بڑھتے, تو یہ انہی کے لیے بھلا ہوتا. منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون, ان میں سے کچھ مومن ہیں, یقین ہے ان کو یہ جب اتر رہا ہے قرآن تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے, ان کے دل میں ایمان کی کیفیت پیدا ہے, یقین آ رہا ہے ان کو. اور مگر اس میں سے اکثر گنہگار ہیں. آج بھی ایسا ہے, پورے سماج میں ہمارے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی چیز اچھی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں, قرآن صحیح ہے. جیسے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا تھوڑا لگتا ہے. تو ایسے اہل کتاب کے اندر بھی تھے, کچھ لوگ اچھے تھے, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. ان کا ذکر ہے, لن یضرکم الا اذی, وہ تم کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے, بس کچھ ستا سکتے ہیں, ہے نا, ستا سکتے ہیں, گالی دے دیے, تم کو ڈرا دیے, تم کو بتا دیا ہم تمہارے کو یہاں سے نکال دیں گے, وہ تم کو بتا دیا اب تم کو ہم پھنسا دیں گے, ایسا خالی ستا سکتے ہیں. کچھ بری باتیں ہو سکتی ہیں جس سے دل جو ہے نا آدمی کا برا ہو جائے, پریشان. لیکن تمہارے کو کہ زمین سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں کیا؟ اللہ خود بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے. ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ تمہارے کو اٹھا کے پھینک دیں. یہ تو اللہ ہے جو کسی کو چاہتا ہے زمین میں بساتا ہے, جس کو چاہتا ہے اکھاڑتا ہے. وہ صرف تم کو تھوڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں, تکلیف دے سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ, اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پیٹھ پھرائیں گے, پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اگر وہ لڑیں گے تو ٹک نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس سچائی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کے پاس یہ نہیں کہ صاحب ہم سارے خواتین کو حقوق دلا سکتے, ہم سارے جو ہے نا یہاں انصاف قائم کر سکتے. آپ دیکھیے اب سعودی میں, قطر میں اتنا ہو رہا ہے, کوئی تو بھی غلط واقعہ ہو رہا ہے کہ بتائیے. مگر وہی امریکہ میں جائیے, دیکھیے کتنے بلاتکار آج وہاں بھی ہو رہے ہیں, کتنے خون وہاں پر ہو رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں دیکھیے کتنی برائی ہے. کبھی آپ نے سنا مکہ میں کوئی غلط کام ہوا, کچھ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو جہاں اللہ کا دین رہے گا تو وہاں تو لوگ بتائیں گے. باقی کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ میدان میں آئیں گے, ڈیبیٹ میں بھی آئیں گے, تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں. ثم لا ینصرون, ثم لا ینصرون, ان پہ جو ہے نا ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی, کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. ان کو کہیں سے مدد آنے والی نہیں, کیونکہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, اور کہا کہ ان پہ جو ذلت لکھ دی گئی ہے. اب اہل کتاب چونکہ انہوں نے انکار کیا سمجھ کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سچے ہیں, اس کے بعد نہیں مان رہے, ایسا اگر مسلمان بھی کرا اس کو بھی ذلت ہی ملے گی نا, کیا خوبی ملے گی؟ اللہ ایک کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا قرآن میں, وہی کرتے جا رہے ہیں, وہی کرتے جا رہے ہیں, تو کیا ان کو عزت ملے گی؟ کیا نہیں, ذلت ہی ملے گی. تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پہ ذلت تھوپ دی ہے, جیسا دیوار پہ کیچڑ لگا دیتے ہیں, تھوپ دینا, ہم بولتے ہیں تھوپ دے, تو یہ جو ہے نا ذلت ایسا ان پہ تھوپ دی گئی ہے. اینما ثقفوا, جہاں کہیں وہ رہیں, ایسا نہیں کہ ایک ملک میں رہیں گے تو یہ ذلت ہے, دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تو ان کو عزت ملے گی, نہیں ملے گی. وہ جہاں کہیں رہیں گے اب ذلت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, مگر یہ کہ تھوڑی سی پناہ مل جائے مسلمانوں کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی. جیسے اب اسرائیل ہے تو اسرائیل اپنے بلبوتے پہ کچھ بھی نہیں ہے, 1948 میں قائم ہو گیا, بنایا. اس کے پیچھے امریکہ ہے, اس کے پیچھے انگلینڈ ہے, کچھ ہوا تو وہ آ جاتے, وہ پوری غلطیاں کرتے ہیں, انہوں ویٹو کر کے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے. ایسا کچھ ملک اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے وہ ٹکا ہوا ہے, نہیں تو وہ ضائع ہو جانے والا ہے, وہ ختم ہو جائیں گے. تو ان کا کوئی ملک نہیں بڑھ سکتا, ان کی کوئی آبادی بڑھ رہی ہے کیا؟ تم دیکھیے ان کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے یہودیوں کی, تو وہ نہیں بڑھیں گے آگے. یا تو پناہ ملے گی اللہ کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے, اللہ کو ماننے والوں کی طرف سے, یا غیر مسلموں کی طرف. وباؤ بغضب من اللہ, اور وہ ان پہ چھا گیا ہے اللہ کا غضب, یا وہ اللہ کے غضب کے گھیرے میں آ گئے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, اور اس پہ مغلوبیت, مسکنہ, مسکن بولے تو غریب کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی طاقت نہیں رہتی, اس کا نہیں چلتا کچھ بھی. ایسی کمزور لوگ ہیں یہ مغلوب ہونے والے لوگ ہیں, یہ کبھی غالب نہیں ہو سکتے. اور غربت بھی ہو سکتی ہے. قرآن میں بار بار کہا گیا غربت کوئی انعام نہیں ہے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں اللہ کا صحیح فرما برداری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں.
اور اگر مسلمان بھی غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، آج کتنا بھی اوپر جاؤ بعد میں وہ نیچے آنے والے ہیں، پکی بات ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسا حرام کاموں سے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ حق و حلال کی کمائی کے ساتھ جو اپنی بنیاد کو مضبوط کرتا چلا جائے گا اس سے وہ نہیں چھینی جائے گی کبھی، مگر غلط کام کر کے جو دولت جمع کی جائے گی وہ زیادہ دن نہیں ٹک سکتی، ادھر سے نہیں تو ادھر سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں آج تو بہت اچھا دکھتا ہے، بری چیز ہمیشہ اچھی دکھتی ہے، ایسا لگتا ہے اس میں فائدہ ہے، اب 3 بار تو کرا کچھ نہیں ہوا، چوتھے وقت پکڑے جا سکتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں رہتا، تو ہمیشہ صحیح کام کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور ان سے بھی کہا کہ وہ مغلوب ہی رہیں گے، ذلت ان پہ چھائی رہے گی، وہ مغلوب رہیں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں قرآن مجید کو۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو بغیر کسی حق کے۔ انبیاء کو قبول کہاں، ہم نے کس کو قتل کیا؟ عیسی ابن مریم رسول اللہ، بول رہے ہیں وہ کہ ہم نے مریم کے بیٹا عیسیٰ جو رسول ہیں ان کو قتل کر دیا، انہوں نے زکریا علیہ السلام کو کاٹ دیا، چیر دیا، یحییٰ علیہ السلام کا گلا جو ہے نا ایک رقاصہ کے سامنے پیش کیا، یہ ان کی تاریخ ہے۔ جانتے پوچھتے اچھے نیک لوگوں کو جو نیک کام کر رہے تھے ان کو ہی مروا دیا کہ یہ آڑے آ رہے ہیں ہمارے کام کے اندر، تو یہ تاریخ ان کی رہی ہے، اس لیے اللہ نے یہ ذلت ان پہ تھوپی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ نے جو حد بنائی ہے اس سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیسوا سواء، لیکن سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، تم یہ سمجھیں گے پورے اہل کتاب کے بارے میں۔ آج بھی یہودیوں میں جو ربیون ہیں، بمبئی میں بھی وہ آئے تھے، اتنی اچھا وہ مسلمانوں کے فیور میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر اب لکھ دیا، جو ہم نے نہیں مانے نا تو اب ہم کو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، یہ ملک نہیں ہونا چاہیے۔ خود اسرائیل میں ایسے لوگ موجود ہیں، بڑی داڑھی کے رہتے ہیں، کالی ٹوپی پہنتے ہیں، ربیون کہتے ہیں ان کو۔ تو ربی جو ہے نا وہ آج بھی، اب انہوں نے کرونا کی انجیکشن نہیں لیے، انہوں نے کہا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے کتنا کہا لیکن نہیں کہا، بہت نیک لوگ ہیں ربیون، یہودیوں میں بھی بہت اچھے نیک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب حکومت کا پورا اختیار مسلمانوں کو اللہ نے دے دیا ہے، تو اب یہ چکر میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو راتوں میں کھڑے رہتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے۔ ان کے پاس سجدہ نہیں ہے، یہودیوں کی نماز میں سجدہ نہیں ہوتا، وہ سجدہ کرنے کو ذرا ٹھیک نہیں سمجھتے، تو بتائیں مگر یہ لوگ تو سجدہ کرتے ہیں، گر جاتے ہیں، اپنے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، تو ان کے اندر ایمان ہے، اور بعد میں یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، جس کا ذکر یہاں قرآن میں کیا نا وہ سب لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے پہلے مگر اس قرآن اترتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ ابھی ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، ابھی ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی میرے لیے کھڑے رہتے ہیں رات میں، مجھ سے ڈرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو سب برابر نہیں، تو دیکھ کے کام کرو تم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پہ، ان کو معلوم ہے کہ قیامت میں کوئی ہٹ نہیں سکتا یہ سوالوں کا جواب دیے بغیر جو کچھ اس نے کیا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وہ اپنے پاس جتنا بھی ہوتا ہے وہ کبھی غلط کام خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، اور منع کرتے ہیں غلط کام کرنے سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ بڑھ کے رہتے ہیں، اتحاد کرنا ہے، صلح کرنا ہے، کوئی خدمت کا کام کرنا ہے تو وہ بھی جو ہے ساتھ دیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو یہ صالح لوگوں میں سے، یہ نیک لوگوں میں سے اہل کتاب کا گروپ ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُهُ، اور جو بھی وہ نیک عمل کریں گے اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ اب ایمان لانے کے بعد اللہ میاں آپ کے عمل کا بھی ان کو بدلہ دے گا۔ اہل کتاب ہیں وہ آج، ٹھیک ہے انہوں نے ابھی پورا ایمان نہیں لایا ہے، لیکن پورا وہ سمجھ رہے ہیں آپ صحیح ہیں، دل سے وہ آپ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، ابھی ان کی ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو اللہ ان کی اس عبادت کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو بھی وہ نیک کام کریں گے تو دگنا، اہل کتاب کو اس لیے دگنا اجر ہے، جو انہوں نے پہلے کیا تھا وہ بھی اور یہ بھی۔ کسی غیر مسلم کے لیے بھی ایسی ہے، اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو وہ اس کے قبول کیے جائیں گے، اس کے گناہ نہیں مٹا دیے جائیں گے، اور آگے بھی جو نیک کام کرے گا اس کا بھی بدلہ اس کو اچھا ملے گا۔
واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو جانتا ہے، جو تقوی پرہیزگاری سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، کوئی بھی دھرم میں رہو، کوئی بھی ذات اور کوئی ملک میں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ان کا مال کتنے کروڑوں روپیہ رہنے دو، کیا فائدہ ہے؟ خدا کے پاس جانے کے بعد یہ مال کام آنے والا ہے؟ ولا اولادہم، اور کتنی بھی اولاد ہیں ان کی سنکھیا اور ان کے ماننے والے بہت ہیں، مگر یہ کوئی بھی کام میں آنے والے نہیں ہیں اللہ کے مقابلے میں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ کفر کا نتیجہ آگ ہے، ہمیشہ کی آگ، بہت بڑا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ڈراؤ اس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قم فانذر، ڈراؤ ان کو، ورنہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کروڑوں اربوں سال کی ہے، یہ دنیا تو کتنی 40 50 60 سال کی ہے، لیکن وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتا، یہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، حق کے خلاف، گناہ کے کاموں میں، یہ جو اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، مثل ما ينفقون فی هذه الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہوا ہو اور اس میں پالا ہو، ایگن بولتے ہیں، ایگن پڑا، ہوا چلتی تو کیا ہوتا ہے، تور پورا ایگن پڑ جاتا ہے، اور تھوڑے دنوں میں پوری جو تور وغیرہ آئی بھی رہتی ہے نا، پورے کیڑے لگ کے پوری ختم ہو جاتی، پالا پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس بھی آتا ہے، آ گیا ہوا آ گئی، پوری اوندھی ہو جاتی پوری فصل۔ تو بتایا یہ ان کا یہ خرچ کرنا ایسی ہوا ہے، اس کی پوری مثال انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، جو ان کی کھیتیوں پہ چل گئی، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور اس کو تباہ کر کے اس نے رکھ دیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مثال زندگی کی دی ہے۔ زندگی اس لیے ہے کہ جو عمل آپ کرتے ہیں وہ آپ کی کھیتی ہے، جو قیامت کے دن آپ کو کام میں آئے گی۔ آپ اچھے پھل لگائیں گے تو آپ پھل اللہ کے پاس پائیں گے نیک عمل کا، مگر اس کے لیے ہوا ضروری ہے۔ تو ہوا کیا ہے؟ ہوا جو ہے نا، یہ آپ کا خرچ کرنا ہے، مال خرچ کر رہے ہیں، آپ کا وقت خرچ کر رہے ہیں، یہ جو آپ لگا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو یہ جو ہے نا، یہ ہوا ہے جو اس فصل کو آگے بڑھاتی ہے اور لہلہاتی ہے وہ فصل اس کے بعد آکسیجن سے۔ اب ان کا خرچ کرنا ایسا ہے، اس میں ہے پالا۔ تو انہوں نے جو بھی نیک کام کیے، انہوں نے بتانے کے لیے خیرات بھی کیا، سمجھو جو ایمان نہیں لایا اس نے خیرات بھی کیا، اس نے نیک کام بھی کیے، لوگوں نے بولے دیکھو اتنا نیک کام کیا، اب اللہ کچھ دے گا کیا؟ تو اس نے چونکہ کفر کیا ہے تو وہ ہوا جو ہے نا اس کے کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایمان کے بغیر خرچ کیا، مسلمان بھی ہے، بتانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، ایسا ہے میں نے اتنے حاجیوں کو کھانا کھلا دیا، میں نے وہاں، انہیں اندر سے کیا ہے، نام چاہتا ہے اپنا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ کے لیے کرنے والا کیسا رہتا ہے؟ خود جا کے کرتا ہے، اس کو خود فکر رہتا ہے، نہ تو انہیں کیا بولتے ہیں معلوم، کہ جماعت میں بھی رہا، نہ تو لے لو میرا استعفیٰ بولتے، کیونکہ اس کو کرنے کا نہیں ہے نا، میں نہیں آتا ہوں۔ ارے جس کو کرنے کا انہیں آفس بھی پہنچیں گا، جس کو کرنے کا انہیں اجتماع میں بھی پہنچیں گا، جس کو کرنے کا انہیں قرآن بھی پڑھیں گا، پہلے تو انہیں ہے نا، اب اس کے دل میں نہیں ہے، اب بتانے کے لیے کر رہے ہیں انہیں۔ اب تقریر یہ بتانے کے لیے میں قرآن پڑھوں، سمجھیے آ کے یہاں کیا فائدہ ہوگا کہ میرے دل میں نہیں ہے، میں اس کی تلاوت اپنے لیے نہیں کر رہا، بس ایک پروگرام میں آنا ہے، مجھے یہاں درس دینا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں لوگوں کو۔ تو یہ اگر بتانے کے لیے کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کا پورا عمل ضائع ہو جانے والا ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے ہرگز ان پہ ظلم نہیں کیا ایسا ضائع کر کے، بلکہ خود انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ وہ کام اللہ کے لیے کرنا تھا، انہوں نے اپنے ذات کے لیے بتانے کے لیے کیا، تو عمل ان کا ضائع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ اپنے گروپ کے سوا، یعنی جو مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ، کسی جماعت، کسی مسجد جہاں بھی ہیں، تو وہاں جو ہے نا اپنے جو لوگ ہیں وہ کمیٹی کے، انہی کو رازدار بناؤ۔ دوسروں کو بات بناؤ گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی ساری بات۔ مگر یہاں خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان کسی کو دوسرا رازدار نہ بنائے، کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے، یہودی اندر سے جل گئے تھے، اوپر سے بولتے تھے ہم ہیں تمہارے ساتھ، صحیح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہر نقطہ یہ تھا کہ کیسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ آج بھی ان کی چال یہ رہی تھی،
اوپر سے سب ٹھیک کرتے ہیں. آپ دیکھیے اب یہودی عیسائی امریکہ ہو کہ انگلینڈ ہو عین وقت پہ دھوکہ دیتے ہیں. اب عراق کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا, خواہ اتنے معصوم لوگوں کو مار دیا, اب کچھ بھی الزام نہیں ان پہ, اور نیک بنے بیٹھے ہیں. افغانستان کو پورا تباہ کیا مگر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بولتے نہیں ہم ہی انصاف دلانے والے ہیں. تو یہ پہلے سے چلتا آیا ہے, بہت پہلے سے ایسا ہوتے رہا. تو کہا ان کو رازدار مت بناؤ, ان کو اپنی ہر بات بتاؤ گے تو وہ تم کو کمزور کریں گے. وہ تمہارے بارے میں تمہاری خرابی کے لیے تھوڑا بھی نہیں چکتے. ان کی تو ہر کوشش یہ ہے کہ تمہارے اندر خرابی پیدا ہو جائے, کیسا بھی تم گر جاؤ. وَدُّ مَا أَنِتُّمْ, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ, تم مشکل میں پڑ جاؤ, تم ایسا آرام سے مت رہو. ان کو اچھا دکھ رہا ہے کہ ابھی قطر وقت اب کچھ تو بھی نکالتے اس کے خلاف, ہے نا. وہ چاہتے کہ ایسا بڑھ رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. اوپر سے تو بولتے سب نے ترقی کرنا چاہیے, ہم سارے انسانوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر ایسا رہتا تو بھارت کو کتنا اچھا بنا کے جاتے تھے انگلینڈ والے, سب لوٹ کے لے کے چلے گئے. یہاں کا ہیرا پیسہ سونا, مغلوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. وہ تو خود یہاں رہے تھے, بھارت کو تعمیر کرنے میں اپنی زندگی لگائی تھے آ کے. مگر ان کے انگلینڈ والوں کا کیسا رہا, سب کو معلوم ہے. یہاں سے لوٹ کے لے کر گئے. بھارت سونے کی چڑیا تھی, اس کو کیا کر دیا. تو وہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ایسی چاہتے ہیں کہ وہ مشکل میں پڑ جائیں, مصیبت میں پڑ جائیں, ان کو زیادہ فیسلٹیز نہ ملیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے دل کا جو بغض ہے نا وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے, اور ان کے منہ سے جو ہے افواہہم منہ ہے, سینتکم زبان, افواہہم ان کے منہ سے یہ سب غضب کی باتیں نکل رہی. کبھی کبھی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے بہت نفرت رکھتے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو کچھ انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا وہ اس سے بڑا ہے, اس سے زیادہ وہ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں. بول رہے ہیں تو کم, مگر ان کے دل میں جو ہے بڑا بغض جو ہے بھرا ہوا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو اور ان سے بچو. ہم اسی لیے تو قرآن کس لیے ہے, قرآن تم کو بچاتا ہے. اب آدمی قرآن نہیں پڑھ رہا, روز نقصان میں پڑھ رہا ہوں, کون کیا کرے گا, ہے نا. خالی درس سننے سے نہیں, ہر آدمی اپنے گھر جا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن سے پڑھے گا تو اس کی زندگی میں نور آئے گا, برکت آئے گی, اور وہاں سے کامیابی کے راستے اس کو ملیں گے. اب دیکھ ہی نہیں رہا انہیں زندگی میں, قرآن ہی کو فالو نہیں کرنا چاہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرنا چاہتا, تو کیسا ایسی ہونے والا. آ کے بیٹھیں گے, سب سنیں گے, بھاشن بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, درس بھی ہو گیا, بعد میں حالات پورے کے ویسے جیسے تھے ویسی ہو جائے گی. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم, اور تم ہو, یہ تم ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ ہیں کہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ, اور تم ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہو. تم کہتے ہو توریت بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, انجیل بھی, حالانکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو تم کو شکایت ہونا چاہیے تھا ان سے کہ بھئی آپ کیسے ہیں, ہم تو توریت کو مان رہے, انجیل کو, تم قرآن کو مان رہے. کیا غلطی تمہاری ہے, ہم تو سب کو مان رہے, اس کے باوجود بھی تم ہم سے نفرت کرتے ہو. فَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں نہیں آپ کے رسول بھی صحیح ہیں, ہمارا تمہارا بہت ملتا جلتا ہے, بہت اچھا ہے, ایسا سامنے بات کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ, اور جب وہ اکیلے میں تنہائی میں رہتے ہیں تو غصے سے, من الغیظ, انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. وہ ان کو بہت غصہ آتا ہے, آدمی کو غصہ آیا نا تو آدمی کیا کرتا ہے, ایسا انگلی چبا دیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اناملہ انگلی, تو وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے اکیلے میں تو انگلیاں چباتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے قل موتوا بغیظکم, مر جاؤ تم تمہارے غصے میں. تم کو غصہ آیا تو ہم کیا کریں گے, تم کو غصہ آ رہا ہے مومنوں کی, یہ تو تمہارے کو آنے والا ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے, ان قیامت تک وہ غالب ہونے والے ہیں, رہنے والے ہیں. تو مر جاؤ تم اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے, ہر ایک کے سینوں کے راز جانتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے. ان تمسسکم حسنہ تسؤکم, اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. اب یہ جب ہو رہا ہے نا قطر میں, ان کو بہت برا دکھ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بول کے, اندر سے مچھلی کی جیسے تڑپ رہے ہوں, ہے نا, لوگ بولتے ہیں نا تڑپ, سینے پہ سانپ لوٹنا, ایسا ہو رہا ہے. مسلمانوں کا جب جب غلبہ ہوتا ہے, کوئی اچھی بات آ گئی تو ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے, ان کو بہت برا دکھتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا, ان پہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ہے نا, یہ ان کی کیفیت. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو, تم صبر کرو, نیکی پہ جمے رہو,
ایک ایک کام کرو، تم غفلت مت کرو، تم قرآن پڑھو، تم حدیث پڑھو، تم راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے رہو، اس سے مانگو، دنیا میں بھی اچھی محنت کرو، اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، لوگوں کے بھلائی کے کام تم شروع کرو، اور اس کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی چال تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ قید کہتے ہیں ان کی چال، قیدہم ان کی چال، شیئا ذرا بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور ان کو جو ہے نا گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے گھیرے کے باہر ہیں۔ یہاں پر یہ جو ہے رکوع ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا۔ صدق اللہ علیہ۔